ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی کی تاسیس کی صدی مکمل ہونے پر جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے متعلقہ ارباب مجاز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ دوسری یونیورسٹیز نے اپنی صدی کی تکمیل کا جشن کیسے منایا۔ عثمانیہ یونیورسٹی دنیا کی ان یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے 100 سال پورے کیے۔ عثمانیہ یونیورسٹی ایک عظیم یونیورسٹی رہی ہے جہاں سے فارغ التحصیل دنیا کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ ہر شعبہ حیات میں انہوں نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ان میں سائنسداں بھی ہیں اور راکیش شرما جیسی خلاباز بھی۔ سابق وزیر اعظم آنجہانی پی وی نرسمہا راؤ، سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش ایم چنا ریڈی، این کرن کمار ریڈی، سابق مرکزی وزیر جے پال ریڈی، تیلگو فلم اسٹار بالا کرشنا، کامنٹیٹر ہرشا بھوگلے، سابق مس ورلڈ ٹیانا ہیڈن، جے سمہا، آصف اقبال، محمد اظہر الدین، ارشد ایوب، بی وی ایس لکشمن جیسے کرکٹرز اسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی اردو ذریعے تعلیم کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ 1948 میں جب مسلمانوں پر ستم اٹھایا گیا تو بھلا اردو کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ اس کا ذریعہ تعلیم بدل دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کی تہذیب زعفران آلود ہونے لگی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا قدیم نشان لوگوں کو نظر انداز کرنا دلت اور مسلم طلباء کی برہمی کا سبب بن گیا ہے۔ طلباء برادری کا کہنا ہے کہ اردو کو نظر انداز کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کی عظیم نشانی کو مٹا کر 100 سالہ تقاریب منانا ناانصافی ہوگی اور طلباء برادری ایسے عمل پر خاموش نہیں رہے گی۔ وعدے رہے کہ دلت بہوجن اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور دلت مائنورٹی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں وائس چانسلر عثمانیہ یونیورسٹی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے مطالبات پر مبنی ایک یادداشت وائس چانسلر کو پیش کی تھی۔ بعد ازاں دلت مائنورٹی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے نائب صدر مظہر الدین، قائدین جنگالی درشن، کرسالہ مدھوسودن و دیگر نے کہا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے قدیم لوگوں پر عربی کتب آیات اور علم کی اہمیت کو بیان کرنے کے سنہرے الفاظ تھے جسے وقت کے ساتھ ہٹا دیا گیا اور اب بالکل ہی طور پر عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگوں سے اردو کو غائب کر دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آیا اردو کے بغیر اور عثمانیہ یونیورسٹی کی قدیم روایت کے بغیر اس کی تقاریب کس طرح ممکن ہو سکتی ہے اور کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟ طلباء برادری نے قدیم لوگوں کے ذریعے سماج میں شعور پیدا کرتے ہوئے مہم میں شدت پیدا کرنے کا انتباہ دیا۔ طلباء نے عثمانیہ یونیورسٹی کے ویب سائٹ میں جنرل لوگو اور میر عثمان علی خان کی تصویر پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ نظام دکن میر عثمان علی خان بہادر نے تعلیم کو عام کرنے کا جو منصوبہ اپنایا، اس کی جیتی جاگتی تصویر عثمانیہ یونیورسٹی بے مثال وسیع علمی گہوارے کی شکل میں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نظروں کے سامنے ہے۔ نظام دکن کس قدر ہمدرد اور عوام کا خیال رکھنے والے رحم دل حکمران تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1918 میں یونیورسٹی ابتدائی مراحل میں تھی، ریاست حیدرآباد کے تمام اضلاع کے کونے کونے سے یہ مشتہر کیا گیا کہ نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کا شوق دلایا جائے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی، چند ہاسٹل تیار ہوئے تھے، وہ جب پر ہو گئے تو باقی آنے والوں کے لیے جگہ نہیں تھی اور مزید تعمیر مکمل ہونے وقت درکار تھا۔ آئے ہوئے طلباء کو دشواری پیش آئی۔ جیسے ہی حضور نظام کو اس بات کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنی کوٹھی جو کنگ کوٹھی کہلاتی ہے، اس کے مشرقی حصے کو جہاں زنانی رہائش گاہ تھی، کوٹھی کے دوسرے حصے منتقل کروا کر آنے والے طلباء کے قیام کا انتظام کروایا۔ جو طلباء ہاسٹل میں رہائش نہ پا سکے ان کو اس حصے میں شاہی مہمان کی طرح رکھا گیا، جس کی تفصیل جناب ابراہیم جلیس جو عثمانیہ کے اولین طلباء میں سے تھے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دوران قیام کوٹھی جو طلباء جن کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، ہاسٹل تیار ہونے کے بعد ان تمام کو وہاں منتقل ہونا پڑا تو حد درجے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش کہ وہ ہاسٹل بن نہ پاتے اور ہم یہی شاہی دسترخوان کے لطف اٹھاتے رہتے۔ آج عثمانیہ یونیورسٹی کا وہ کردار باقی نہیں رہا جس کے لیے وہ ساری دنیا میں جانی جاتی رہی۔ 100 سالہ جشن کے نام پر مختلف تقاریب کا اہتمام اتنا اہم نہیں ہے جتنا یونیورسٹی کی عظمت، اس کے سیکولر کردار کی بحالی ہے۔ یونیورسٹی کے لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے بدل دیا گیا۔ چند سچے فرزندان عثمانیہ نے اس کے لیے تحریک چلائی ہے۔ ریاست حکومت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے وہ اہم ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔